الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی توفیق سے بات ہو رہی تھی اور کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے کہ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنے بچوں کی اور اگلی نسل کی تربیت کے متعلق، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے، اور اگر غفلت ہے اور یہ کام نہیں کر سکتے تو باپ بننے کا شوق اسے بھی ختم کرنا چاہیے۔ یا تو اپنی اولاد کی تربیت کرے اور یا پھر باپ نہ بنے، اولاد کا بگاڑ، اولاد کی تربیت نہ کرنا، ان کو معاشرے کے لیے مفید فرد نہ بنانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر باپ نہ بنے اور بدکاری کرے تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔ لیکن مسئلے کی سنگینی اور اس کی نوعیت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ حضرات اپنی محبت سے تشریف لاتے ہیں، کوئی کسی کو خط نہیں لکھتا، دعوت نہیں دیتا، اور سنتے ہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت اور آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی محبت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو خالص علمی ہیں اور عام عوامی سطح سے اس کا تعلق زیادہ نہیں بنتا۔ اس لیے یا تو باپ نہ بنے، چھٹی، اور اگر بنے تو اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ معاشرے کے لیے مفید افراد بنے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ مرتبط کرنا چاہیے۔ پھر خیال میں ایک اور بات آئی، اور اب جو بات شروع کر رہے ہیں یہ سارا، اور پھر اگر خیال رہا تو قرآن کریم کی طرف پلٹیں گے، رمضان تک شاید 15-20 جمعے یہ بچوں ہی کے متعلق اب بات رہے گی، اور اس میں سے خاص طور پہ یہ جو 10 ہفتے پورے ہیں، آپ اپنی محبت سے بغیر کسی جبر کے تشریف لائیں اور سنیں تو شاید کہ اللہ نفع دے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو انتہائی خوبصورت آیات لغت کے اعتبار سے، اپنی قرات کے اعتبار سے، دین کی اصل اور جڑ ہونے کے اعتبار سے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے جو آیات ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام اس میں آئی۔ اور اللہ تعالی نے ایک عام سادہ سی مثال سے سمجھایا ہے، اور یہ اس کا کمال ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کے علم
اور اس کی قدرت کے سامنے پتا پانی ہوتا ہے۔ یہ اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اپنی مخلوق کو، ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کے منہ لگایا، کچھ نہ کہتے اور جہنم میں ڈال دیتے۔ کون پوچھ سکتا، کون عرض کر سکتا؟ اس لیے نہایت خوبصورت آیت فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی تم لوگوں کو ایک مثال دیتا ہے، کلمتاً طیبتاً، ایک پاکیزہ جملے کی۔ مثال اس لیے ہوتی ہے کہ جو مثال دی جا رہی ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ بچے کو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا شیر۔ اب شیر کی مثال اس لیے دی کہ شیر بہادر جانور شمار ہوتا ہے، اور جنگل میں سیاہ اور سفید جو کرے اس کی اپنی خواہش۔ تو باپ بیٹے کو جو کہتا ہے تو مثال سے واضح کرتا ہے کہ میرا بیٹا طاقتور۔ اللہ تعالیٰ بہت مثالیں قرآن کریم میں دیتا ہے، کئی جگہ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ یہ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ لوگوں ایک مثال کے ذریعے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، کلمتاً طیبتاً، ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے جو بہت پاک ہے۔ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے ہیں۔ سینٹینس کس کو کہتے ہیں؟ سینٹینس میں، جملے میں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی جملہ مکمل ہوتا ہے، کبھی جملہ ناقص ہوتا ہے۔ ناقص جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ مسجد عثمان رضی اللہ عنہ کیا بنائی گئی، میلوڈی میں ہے، تعمیر کے لیے گرائی گئی کیا؟ اور کبھی جملہ پورا ہوتا ہے۔ انشائیہ، خبریہ، یہ چھوٹے بچے جو صرف پڑھتے ہیں عربی کی، اور جو اردو ادب پڑھتے ہیں، اور جو انگلش پڑھتے ہیں، ناؤن، سینٹینس، اس کی ساری تعریفیں بچپن میں پڑھی ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک جملہ ہے طیبتاً، بڑا پاک جملہ ہے، اور وہ کلمہ جو اللہ نے بتایا ہے اور اس کی صفت بیان کی ہے پاکیزگی کی، اس کو مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ، اتنا پاک جملہ ہے کہ جیسے تم ایک پاکیزہ درخت سمجھو، اصلھا ثابت، ایسا پربہار، مثمر، ثمر، پھل دینے والا۔ اللہ کہتا ہے وہ جملہ اس کی طرح ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی باتیں ہیں، اور بچوں کو بٹھا کر اچھی طرح ان کے ذہن نشین کرنے کی بات ہے
درخت بنا کر دکھانے کی بات ہے کہ بیٹے یہ ہے وہ چیز جو اللہ کہتا ہے کہ اصلھا ثابت، اس درخت کی جڑیں زمین میں بہت نیچے تک چلی گئی، کیونکہ وہ درخت ہمیشہ بہار کا درخت۔ کچھ لوگوں نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس درخت سے مراد بلکہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس درخت سے مراد لوگوں کو سمجھانے کے واسطے جیسے کھجور کا درخت، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت اچھی تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلھا ثابت، یہ اس کی اصل ثابت ہے۔ ایک وہ جس کی اصل ثابت نہیں ہوتی، قرآن نے اس کو بھی کہا ہے فوراً اس کے بعد، اور اس کے متعلق فرمایا ہے نجتثت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اکھڑا ہوا جثہ، انسانی بدن، کیونکہ اس کا اعتبار نہیں نا، آج مرے اور کچھ عرصے بعد قبر کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جثہ اسی لیے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نجتثت، ایسا درخت جو اکھیڑ دیا جائے، مالہ من قرار، وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے عرب جس کا کوئی حسب نسب نہ ہو لڑکے یا لڑکی کا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، بے اصلہ، اور بعض اپنی کرتوتوں کے بے اصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو بے اصلہ تھا نا، تو جس کو کہتے تھے تمہارا کوئی پیر ہے بے پیرا، وہ یہی چیز تھی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اصلھا ثابت، اس جملے کی اصل ثابت ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ وہ درخت، اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں تم دیکھو تو آسمان تک پھیلی ہوئی۔ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، اللہ نے کہا آسمان اوپر، بلندی، نہایت بلند شاخیں اس کی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ عقل عشق کے تابع ہوا کرتی ہے، اور عقل اگر عشق پر غالب آ جائے تو پھر عشق عشق نہیں رہتا۔ عقل اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ایسی نیری عقل، خالص عقل، ریزن جو اللہ کے احکامات کو اڑا دے، تج دیے جانے کے قابل۔ اس لیے یہ جتنے عقلیات والے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں تمہارا مذہب، اور یہ مسلمان بھی، یہ جو الہاد پھیل رہا ہے نا نئی نسلوں میں، اور یہ ملحد ہو رہے ہیں، 5-10% رہ گئے، باقی سب الہاد ہے، عملی الہاد ہے اور اعتقاد کا الہاد ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا دین اور مذہب، جسم سے نہایت شدید ناپاک چیزیں نکلیں اور وضو کر لو، پاک ہو جاؤ گے، اور اس کے مقابلے میں
کم تر، اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی نجاست، اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی گندگی وہ خارج ہو تو غسل کرو، ہے کوئی عقل کی بات؟ ایسی عقلیں آ جائیں تو انہیں صحیح کرنا، ان کے سوال کا جواب دینا نرمی اور محبت سے، یہ بھی آتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ زبانیں بھی نہ رہیں اور وہ کان بھی نہ رہے۔ وہ جو انڈیا سے مال آیا تھا نا، وہ 90 تک ختم ہو گیا۔ پچھلے 30 سال سے اتنے بڑے علماء پیدا ہوں کہ جی چاہے کہ وہ کہیں اور ہم سنیں، ریت میں پانی پیوست ہو جاتا ہے، ایسے جملے ان کے دل میں اتریں اب نہیں رہے۔ ہمارے اساتذہ ایسے تھے رحمہم اللہ، اس لیے اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا پاکیزہ جملہ، دیکھو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اس پہ عقل سے کام لو۔ وہ پاک جملہ، وہ کلمہ طیبہ، پھر اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ اس جملے کے ذریعے لوگوں تمہیں مضبوط رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، سالم رکھتا ہے، تمہاری اصل کو قائم رکھتا ہے، تمہارا تعلق اور واسطہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ یثبت اللہ، اور اللہ جوڑتا ہے بالقول الثابت۔ جسے تم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہو، یہی قول ثابت، اسے آپ کلمہ طیبہ کہیے، اسے آپ قول ثابت کہیے، اسے آپ نجات کا جملہ کہیے۔ وہ پہلا کلمہ ہے، ہم اسی لیے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں کہ پاک جملہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھیے، یہ پہلا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اتنا پاکیزہ جملہ ہے، یہ اتنا پاک کلمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ ہم اس جملے کی وجہ سے لوگوں کو ٹھوس، مستحکم، ثابت، جمع ہوا رکھتے، اور پھر فرمایا آخرت میں۔ آپ اس جملے کی تفسیر اٹھائیں اور اس صدی سے پیچھے نکل جائیں۔ یہ ساری الہاد، ندویت، دیوبندیت، بریلویت، شیعہ، یہ سارے لوگ آخر 2 صدیاں پہلے بھی تو ہوں گے ہی نا، کہ نہیں تھے؟ کچھ نہ کچھ تھا۔ ہر کوئی اس جملے پہ پہنچ کے لکھے گا، آپ کو ملے گا اکثریت کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اللہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اس دنیا میں انسان کی پرسنالٹی کو سٹرونگ کرتا ہے، جماتا ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کا مطلب یہاں پر قبر ہے۔ اس لیے جتنے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، انہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر اگر آخرت سے مراد عذاب قبر نہیں ہے اور آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور گمراہی قرار دیتے ہیں، آپ کی اس گمراہی کے فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے، اور پوری امت میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی شدید گمراہی ہے اور عذاب قبر کچھ نہیں ہے۔ یہ اب کھلا ہے۔ اب کیوں یہ چاہتے ہیں کہ دین کے وہ مسلمات جو انسانی عقل کی گرفت میں خود خدا نے نہیں رکھے، ہم اسے اپنی عقل کی گرفت میں لے آئیں؟ نہیں ہو سکتا۔ عقل عقیدے میں نہیں چلتی، عقل اعمال میں نہیں چلتی، بہت سے اعمال میں، اور ایک قسم عقل کی ایسی ہے جو عقیدے اور اعمال میں کچھ کچھ چلتی ہے، زیادہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے
ہم قبر میں بھی اس پہ ثابت رکھتے ہیں. اس لیے ہماری پہلی ڈیوٹی اور ہمارا پہلا منصب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کلمے کی تلقین کریں اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹے یہ جملہ قبر میں بھی آپ کے شامل حال رہے گا، اسے روز 10 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھیے، خود بھی پڑھے اور اپنی اولاد اور بچوں سے پڑھوا کر سنیں اور نگرانی کرے کہ بیٹے وہ جملہ پڑھ لیا جس کو اللہ نے درخت سے تشبیہ دی ہے. اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ ثابت قدم رکھتا ہے تمہیں زندگی میں بھی اس جملے پہ اور قبر میں بھی، آخرت. اسی لیے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد بنایا ہے، جن لوگوں نے اس پہلے کلمہ ثابت، کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، چاہے 5 مرتبہ ہی روزانہ پڑھیں، بس ٹھیک ہے، موت کے دن تک 5 مرتبہ روز پڑھنا ہے. سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل بہت اچھا لگتا تھا، تو آپ نے فرمایا قل و ادیم، فرماتے تھے تھوڑا پڑھو مگر ہمیشہ پڑھو. تھوڑا پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ پڑھو. اس لیے ایک بار کلمہ پڑھنا ہے صبح اٹھ کے بس ٹھیک ہے، لیکن موت کے دن بھی پھر پڑھنا ہی ہے. ایک مرتبہ سوتے ہوئے پڑھ لینا، پھر موت کے دن جو نیند اصلی آنی ہے نا اس سے بھی پہلے. اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ثابت رکھتے ہیں اس جملے کے ذریعے، اس لیے بچوں کو سکھانا چاہیے. انشاءاللہ یہ 8-10 ہفتوں میں 8-10 جملے آپ کو بتائیں گے، یہ بچوں کی تربیت میں شامل کرنے چاہیے کہ بیٹے اس کو جملے کو پڑھنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول باپ سب سے اچھی چیز جو اپنی اولاد کو دے کیا چیز ہے؟ صاحب غالباً کچھ دینا چاہتے تھے، پلاٹ ہوگا، جائیداد ہوگی، اونٹ ہوں گے، بکریاں وغیرہ وغیرہ جو اس زمانے کی عرب معاشرے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو باپ اچھی تربیت سے زیادہ بڑی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جو اپنی اولاد کو دے. بس ایک جملے میں بات پوری کر دی. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں. سرے سے عبادت چھوڑ دینا یہ منظور ہے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یہ منظور نہیں. کھلا ہوا کافر بن جائے معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن مشرک نہ بنے، وہ اس سے بدتر. اس لیے کھولنا چاہیے مسئلے کو بچوں کے سامنے کہ بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں عیسائی، یہودی اور کی عبادت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی. یہ یہودیوں نے سوال اب اٹھایا ہے، ابھی ہمارا واسطہ نہیں نہ پڑا، جب پڑ جائے تو پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. انہوں نے کہا قرآن جھوٹ کہتا ہے کہ ہم نے عزیر کی پرستش کی. یہودی نے ہم سے بھی یہی کہا کہ تمہارے قرآن میں ہم پہ تہمت ہے. ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کی کبھی عبادت نہیں کی، قرآن کیوں کہتا ہے؟ ہمیں خیال آیا ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 4 صدی میں کہ میں ان یہودیوں کو ڈھونڈتا رہا جو حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ فرقہ ختم ہوگی. ہم نے کہا وہ فرقہ تو بہت ابتدائی صدیوں میں ہی ختم ہو گیا تھا، جب قرآن نے کہا تھا تب یہ لوگ موجود تھے. فرمانے لگے تحقیق کریں گے. ہم نے کہا ضرور کیجئے اور پتہ بھی لکھ لیجئے.
کبھی آپ کو یہ ثابت ہو جائے تو بتائیے. یاد آتا ہے ایمان کی قوت کا. حضرت امین احمد صاحب اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے تدبر قرآن لکھی. اس کی 4تھی جلد میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے مجھ سے خود فرمایا تھا، ہمارے یہاں تشریف لائے تو بحث چلی، تو انہوں نے خود کہا ہم سے یہ کہ اس میں جو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق گمراہ کن باتیں لکھی ہیں، میں نے اس کے بعد اس تفسیر کو چھاپنا ہمارے ادارے نے چھوڑ دیا. میری اور ان کے اختلاف کی وجہ یہ تھی، اور یہ واقعی ہے. لیکن مولانا امین حسن اصلاحی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی ایک بات انہوں نے ایسی کی کہ ہم جیسے گناہگار لرز گئے. فرمانے لگے، سمجھایا اور کہا بیٹے اللہ پہ ایمان رکھنا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ پہ ایمان رکھنا، اور اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں کہا ہے سو سچ کہا ہے، اس کے خلاف کبھی نہ سوچنا بھی نہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے سمندروں میں اور میٹھا پانی بھی ہوتا ہے. ہم ان دونوں پانیوں سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم مرجان جیسے قیمتی پتھر اور ہیرے ان پانیوں سے نکالتے ہیں. تو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرے اور جواہرات ہمیشہ میٹھے پانی سے ہوتے ہیں، کھارے سے نہیں ہوتے، یا اس کے برعکس ہوگا جو بھی. انہوں نے کہا ہم سے فرمانے لگے بیٹے اللہ کی قسم لؤلؤ اور مرجان یہ ہیرے اور جواہرات خود اٹھ کر مجھ سے کہہ دیں کہ ہم صرف ایک قسم کے پانی میں ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں، تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں کہوں گا جھوٹ بولتے ہو، اللہ سچ کہتا ہے. یہ ایمان. اس لیے اللہ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. لوگو اللہ اس جملے کے ذریعے تمہیں ثابت رکھتا ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو یہ پہلا جملہ ہے بتانا چاہیے کہ یہودی جس کی پرستش کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، عیسائی جس کی پرستش کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، بدھسٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. اور کوئی بھی شخص جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، میرے بچوں ہم اس کے اس فعل سے بری اور بیزار ہیں. یہ لفظ یاد رکھو. فقہا نے لکھا ہے وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلام. اسلام میں یہ بات شامل ہے کہ جو چیزیں اس کے خلاف ہیں ہم کرنے والوں کے فعل سے بری اور بیزار ہیں. اس لیے کوئی ہولی دیوالی ہمارے یہاں نہیں، کوئی کرسمس نہیں. ہم سیدھے سادے اللہ کے بندے ہیں، جو اس نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہم اس کو ماننے والے ہیں. اور ہمارا فرسٹ سینٹینس، پہلا جملہ جو بڑا پاک اور ثابت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جملہ ہے جو آپ روزانہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیں گے بیٹے. بس یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ فرماتا ہے ہم اس کے ذریعے ثابت رکھتے ہیں. اور قبر میں بھی یہی ہے. اس بچے کو آپ نگرانی کر کے 2-4 سال پڑھا دیں، زندگی بھر جو بھول جائے، جب شعور بیدار ہوگا اور جب کھرے اور کھوٹے کی تمیز آئے گی، اس وقت ماں اور باپ کی قدر آئے گی کہ والدہ یہ جملہ فرماتی تھی، ابو یہ کہتے تھے، والد نے یہ سکھایا تھا. کیسی نگرانی کرتی تھی اور کیسی سختی ہوتی تھی. جس دن پتہ چلتا تھا نہیں پڑھا تو بٹھاتے تھے، ڈانٹتے تھے، کہتے تھے بیٹے ابھی پڑھیے، مجھے سنائیے. اس لیے یا تو یہ باپ بننے کے سلسلے کو چھوڑ دے، اور اگر بننا ہے تو صحیح بنے، ورنہ اللہ کے ہاں اس پہ جو پوچھ ہوگی نا،
نسلیں جہنم کی نظر ہو جائیں گی اگر جہنم کا کوئی خوف ہے۔ اس لیے قبر میں بھی یہ جملہ پھر کام آئے گا۔ ایک مالکی فقیہ تھے، ہمیشہ ساری زندگی عقیدہ پڑھاتے رہے۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا استاد جی حضرت کیا بنی؟ انہوں نے کہا فرشتے آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ نہ ان کے چہروں پہ کوئی مسکراہٹ تھی نہ نرمی تھی، اتنی سختی اور درشتی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو میں رو پڑا اور میں نے کہا علی مثلی، مجھ جیسا بڈھا 80 سال لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا رہا، آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے چپ ہو گئے اور انہوں نے کہا تمہیں معافی ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو جملہ تم 80 سال تک تلقین کرتے رہے ہو، لوگوں کو سکھاتے رہے ہو، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے تمہارے ایمان۔ اب ہمارے ممبر بھی فارغ ہو گئے، انہیں سیاستوں سے ہی فرصت نہیں، اور ہمارے واعظین بھی فارغ ہو گئے کہ ان کا مطالعہ اور علم نہیں۔ اس لیے یہ جو فرمایا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے قبر میں بھی ہم تمہیں رکھیں گے اسی پہ، اور موت کے بعد تو لا الہ الا اللہ پھر کام آئے گا، جب اللہ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو خدا کی توحید کے قائل ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی 2 صفتوں میں کبھی شریک نہ کرنا کسی کو۔ ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، اللہ کی 2 صفات میں کسی کو کسی حال میں کبھی شریک نہ کر۔ ایک کبھی یہ نہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دے سکتا، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نفع دے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا اور کہا معاذ میری بات سنو۔ معاذ رضی اللہ عنہ 19-20 سال کے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 برس کے قریب تھے۔ بڑی محبت تھی معاذ سے۔ یہ واحد آدمی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اس لڑکے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، اخذ یدہ، اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت۔ اتنا کھلا اظہار محبت کس سے کیا ہے جتنا معاذ سے کیا؟ معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اور پھر فرمایا نماز کے آخر پہ نا ہمیشہ یہ پڑھتے رہنا اللہم اعنی علی، فرمایا میں تحفہ دوں تمہیں اس محبت کا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا ضرور، اور میں جھینپ گیا، اتنی بڑی ہستی مجھ سے محبت کا اظہار اور وہ بھی اس طرح۔ تو فرمایا معاذ دیکھو نماز کے آخر پہ ہمیشہ یہ پڑھنا اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما علی ذکری کا، میں تجھے یاد کرتا رہوں عمر بھر، وہ شکری کا، اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وعلی حسن عبادت کا، اور اللہ تیری جو عبادت کروں سو خوبصورت بہترین بنا سنوار کے۔ انہیں اونٹ پہ اپنے پیچھے بٹھایا اور پھر فرمایا معاذ میری بات سنو۔ 1 بار 2 بار 3 بار وہ کہتے ہیں میں پوری طرح متوجہ ہو گیا، اور مجھ سے کہا کہ معاذ یاد رکھنا کہ ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء، پوری دنیا زور لگا لے مل کے جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے، تمہیں نہیں نفع دے سکتے الا ما كتبہ اللہ لک، سوائے اس نفع کے جو اللہ ہی نے دینا۔ وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا، اور پوری دنیا جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس پہ کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے، ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ جو تقدیر میں طے کر دی گئی۔
اور پھر فرمایا کہ رفعت الصحف، تقدیر کے صفحے اٹھا لیے گئے، وجفت الاقلام، اور سیاہی جس سے لکھا گیا تھا روشنائی خشک ہو گئی۔ اسے کبھی بھی اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی میں نہیں۔ اور دوسری اللہ کی صفت کہ میرے حالات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کسی کو بتا دے خواب سے، کشف، الہام، وحی وغیرہ، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے حقیقی حالات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی صفت قدرت اور صفت علم میں شریک کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اس یہ پہلا جملہ، یہ لا الہ الا اللہ، جسے اللہ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ ثابت کہا ہے، اس جملے کو اپنی اولادوں کو تلقین کرنی چاہیے اور اس پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ جو تربیت آپ کر رہے ہیں، ایک بہترین کلمہ اور جملہ آپ نے اگلی نسل تک اس امانت کو پہنچا دی۔ انشاءاللہ پھر بات